مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جراح نے پوچھا۔ ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے۔ سوار نے جواب دیا، تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی۔ ہم تمہیں اس لیے لائے تھے کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کی مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہی لاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھا لانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ جراح نے کہا، تم سب صلیبیوں اور سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے اشاروں پر سلطنت اسلامیہ کے خلاف تخریب کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تم قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جراح نے جواب دیا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو اپنی زبان سے کہو گے کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ جراح آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں بھی سوچتا رہا۔ اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا، مگر وہ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جراح کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس سے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹے اور سو گئے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا تھا۔ جراح کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا، وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جراح کے کان میں کہا، میں نے گھوڑوں پر زینیں کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز تھی۔ جراح آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے دو گھوڑے کھڑے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی، دوسرے پر جراح سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، اگر تم اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو۔ گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوگے۔ جراح نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑے سے شارجہ نے کہا، میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہو جانا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعاقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد ہی انہیں پتہ چلا ہوگا کہ شارجہ اور جراح بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر زینیں ڈالنی تھی۔ اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والے 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور جراح نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ جراح نے شارجہ سے کہا کہ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی سرحدی دستہ ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہوگا۔
شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جراح کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ قاہرہ کی صحیح سمت جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان قائم مقام امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں کہ آپ جیسے تجربہ کار حاکم نے یہ غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے اور ایک منظم جرم بھی۔ میرا خیال ہے کہ اس جرم کو جراح اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اسی کمزوری نے کام کیا ہے جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملت اسلامیہ کو لے ڈوبے گا۔ جراح کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے، اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے اس نے جھوٹ بولا تھا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گھڑا تھا، تاہم اس علاقے کی سراغ رسانی کی جائے گی۔ وہ اسی مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربان نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سن کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہوں۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا جراح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ جراح اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کو کہاں چھوڑ آئے؟ جراح نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ جراح نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا تھا اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اسے اگلے روز سفر میں پتہ چلا جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جراح کو جس طرح شارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ شارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اس کی خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ جراح نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ جراح کو وہ فرشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی نہیں تھے۔ وہ اسی گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے گئے تھے، اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے کہ وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی اس سے اس کے 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اسے اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جراح نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جراح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جراح نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ جراح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی تھی اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت جراح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جراح کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے
تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع نہیں تھی کہ یہ چاروں اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے۔ اس نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جرح کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھتکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اسی لیے اس نے جرح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ اور جرح ان چاروں کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جرح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے۔ ایک نے سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ جرح کے گھر میں ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے بھی وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا۔ وہ آدمی گھات میں بیٹھے تھے۔ جو ہی جرح اور شارجہ تنگ اور تاریک گلی میں آئے تو انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ آج کی قسط اختتام کو پہنچی۔ اگلی اقساط کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل داستان سرائے۔ شکریہ۔